عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشاپور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر ہرات سے نیشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا۔ پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ لوگ گھبرا گئے کہ اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ بھی چوری کرتے پکڑا گیا ہے، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ کی بارگاہ سے حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے، لہذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکعت انگیز دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب میں دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور اس اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ طاہر دوبارہ سویا، پھر وہی خواب دیکھا کہ 4 نوجوان آئے اور اس کے تخت کو الٹنے لگے۔ عبداللہ طاہر پھر اٹھا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ پاک سے استغفار کرنے لگا۔ اسی طرح 4 مرتبہ ایسا ہوا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا کہ 4 نوجوان اس کے تخت کے پایوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یعنی لاکھوں تیر اور بھالے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام ایک بڑھیا صبح کے وقت کر دیتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرنے اور انہیں شکست دینے والے بوڑھی عورتوں کی بددعا سے تباہ و برباد ہو گئے۔ امیر خراسان نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں قید تو نہیں؟ جیلر نے عرض کیا، عالیجاں میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رکعت انگیز اور دلسوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کر دیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی، معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا، آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ پہلا، مجھے معاف کر دیں۔ دوسرا، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیے۔ تیسرا، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا، آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لوں تو میں نے قبول کیا، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر خراسان نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندا کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا
اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح امیر خراسان نے اس آدمی کو رہا کر دیا اور ساتھ میں 1000 درہم انعام بھی دے دی۔ عزیز دوستو، آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعائیں سنتا نہیں، اللہ پاک ہماری کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک پر یقین کتنا ہے، ہم کتنے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ہم کتنے یقین کے ساتھ اللہ پاک پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اللہ کو ضرور مانتے ہیں لیکن صرف زبانی کلامی۔ ہمیں اللہ پاک پہ ایمان نہیں، صرف عقیدہ ہے۔ جس دن ہمیں اللہ پاک پر پورا ایمان ہو گیا، انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ تو عزیز دوستو، اللہ پر ایمان رکھیے سچے دل اور سچی نیت سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہے تو میں کائنات کی وسعتوں میں نہیں سماتا۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، اے انسان، اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہے تو میں تیرے دل میں رہتا ہوں، تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔